السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور عنایت کے ساتھ آج کے سبق اور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے دیکھنے والے ویورز کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہم نے سورۃ الملک شروع کی ہوئی ہے اور کل ہم نے سورۃ الملک کی 21 آیاتیں یعنی یہاں تک ہم نے مکمل کر لیا تھا۔ جن دیکھنے والوں نے ابھی تک کل ہمارا سبق نہیں دیکھا برائے مہربانی وہ کل والا سبق جا کر دیکھ لیں۔ آج ہم یہاں سے آگے پڑھیں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الملک مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو الذی، قاف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، پھر قاف کو لام سے ملائیں گے، ہا کو صاف کر کے گلے سے نکالنا ہے، واو کو لام سے ملائیں گے اس لیے کہ لام پر تشدید ہے، لام پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا ٹھہراؤ کریں گے۔ ذال کو نرم کر کے باریک کر کے پڑھنا ہے، ذال کو یا سے ملائیں گے اس لیے کہ یا ساکن ہے، یا حروف مدہ میں سے ہے، تو لہٰذا ذال کو ایک الف کی مقدار کھینچنا تھا لیکن یا پر مد آنے کی وجہ سے 3 الف کی مقدار کھینچیں گے۔ انشأکم، حمزہ کو نون سے ملائیں گے اور نون سے ملاتے ہوئے اخفا یعنی غنہ کریں گے، شین کو صاف کر کے پڑھنا ہے۔ شین کے بعد الف لکھی ہوئی ہے لیکن یہ الف نہیں ہے اس لیے کہ اس پر زبر آ گیا، تو شین کو بالکل نہیں کھینچنا ہے، شین کے بعد حمزہ کو صاف کر کے واضح طور پر پڑھنا ہے۔ کاف کو میم سے ملائیں گے اس لیے کہ میم ساکن ہے اور میم پر غنہ نہیں کرنا۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، واو کو صاف کر کے پڑھیں گے، جیم کو بھی صاف کر کے ادا کرنا ہے، عین کو گلے سے صاف کر کے نکالیں گے۔ 2 حرف ایک جیسے آگے یعنی لام دونوں حرف ایک جیسے آگے ہیں تو دونوں کو واضح طور پر پڑھیں گے۔ کاف کو باریک کر کے پڑھنا ہے، پھر میم کو ہم سین سے ملا دیں گے اس لیے کہ سین پر تشدید ہے اور سین میں سیٹی بھی ادا کریں گے، پھر سین کو ہم میم سے ملائیں گے اس لیے کہ میم ساکن ہے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، واو کو لام سے ملائیں گے، اسی طریقے سے حمزہ کو پھر ہم نے با سے ملانا ہے، لکھا ہوا تو الف ہے لیکن اس پر زبر آنے کی وجہ سے بھی حمزہ بن گیا۔ با حروف قلقلہ میں سے ہے اور با ساکن ہے لہٰذا یہاں پر قلقلہ یعنی آواز کو ہلائیں گے۔ صاد کو موٹا کر کے پڑھنے کے صاد میں سیٹی بھی ادا کرنی ہے اور صاد کے بعد حروف مدہ آنے کی وجہ سے صاد کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، را پر زبر ہونے کی وجہ سے را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ وَالْأَفْئِدَةِ، واو کو لام سے ملائیں گے اس لیے کہ لام ساکن ہے، اسی طریقے سے حمزہ کو فا سے ملائیں گے اس لیے کہ فا ساکن ہے، یہاں بھی چھوٹا سا حمزہ نیچے لکھا ہوا ہے اس کو صاف کر کے بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ دال کے بعد گول تا لکھی ہوئی ہے اور گول تا وقف کی حالت میں ہا بن جاتی ہے۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، قاف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، قاف کے بعد لام ہے اور لام کے بعد یا ساکن ہے، یا ساکن حروف مدہ میں سے ہے لہٰذا لام کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے اور لام پر تنوین آ گئی ہے۔ اب ہم ادغام کے قاعدے سے اس تنوین کو ختم کر کے لام کو میم سے ملائیں گے غنہ کے ساتھ، میم پر تشدید ہونے کی وجہ سے غنہ کریں گے، میم کے بعد الف ہونے کی وجہ سے میم کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ تا کو شین سے ملائیں گے، کاف کو باریک کر کے پڑھنا ہے، را کو موٹا پڑھنے کے ساتھ را کو واو سے ملائیں گے اور را کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ قُلْ هُوَ الَّذِي،
قاف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، قاف کو لام سے ملانا ہے۔ یہاں پر بھی وہی قاعدے لگیں گے جو میں نے یہاں اوپر بتلائے ہیں، لیکن یہاں یا پر مد نہیں ہے، لہٰذا یہاں پر ہم 3 الف کی مقدار کے کھینچنے کے بجائے ذال کو 1 الف کی مقدار کھینچیں گے۔ ذرأکم، ذال کو باریک کر کے پڑھنا ہے اور نرم پڑھنا ہے۔ را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، را کے بعد الف لکھی ہوئی ہے لیکن یہ الف نہیں، اس پر زبر آ گیا، لہٰذا صاف کر کے حمزہ کو ادا کریں گے۔ کاف کو میم سے ملائیں گے بغیر غنّے کے، میم سے اس لیے ملائیں گے کہ میم ساکن ہے۔ فی الارض، فا کو لام سے ملائیں گے، فا کے بعد یا بھی لکھی ہوئی ہے لیکن یا پر زبر زیر پیش کش نہ ہونے کی وجہ سے، اسی طریقے سے الف پر بھی زبر زیر پیش کش نہ ہونے کی وجہ سے ہم اسے نہیں پڑھیں گے، بلکہ ڈائریکٹ فا کو لام سے ملائیں گے۔ حمزہ کو را سے ملائیں گے اس لیے کہ را ساکن ہے، اور را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، غاد بھی اسی طریقے سے موٹا پڑھا جائے گا۔ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، تا کو ہا سے ملائیں گے، ہا کو صاف کر کے پڑھنا ہے، شین کی آواز کو صاف کر کے نکالنا ہے۔ را کو موٹا کر کے بھی پڑھیں گے، اور را کے بعد واو مدہ ہونے کی وجہ سے را کو 1 الف کی مقدار کھینچیں گے۔ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ وَيَقُولُونَ، واو کو صاف کر کے پڑھنا ہے بغیر کھینچے، اسی طریقے سے یا کو بھی بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے، قاف کو پھر ہم واو سے ملائیں گے اس لیے کہ واو ساکن ہے، لام کو بھی ہم واو سے ملائیں گے اس لیے کہ واو ساکن ہے، اور ان دونوں کو یعنی قاف کو اور لام کو ہم نے 1 الف کی مقدار کھینچنا ہے۔ مَتَا، تا پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے تا کو 1 الف کی مقدار کھینچیں گے، تا کے بعد یا بھی لکھی ہوئی ہے لیکن اس کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ هَذَا الْوَعْدُ، ہا پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے ہا کو 1 الف کی مقدار کھینچیں گے، ذال کو باریک کر کے پڑھنے کے ساتھ ذال کو لام سے ملا دیں گے۔ ان دونوں کے درمیان 2 الف بھی لکھی ہوئی ہیں، ان کو نہیں پڑھنا۔ واو کے بعد واو کو عین سے ملا دیں گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ، حمزہ کو نون سے ملائیں گے، نون میں اخفا یعنی غنہ کریں گے، اسی طریقے سے کاف کو نون سے ملائیں گے، اس میں بھی اخفا یعنی غنہ کریں گے، تا کو میم سے ملائیں گے بغیر غنّے کے۔ صادقین، صاد کو موٹا کر کے پڑھنا ہے اور صاد پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے صاد کو 1 الف کی مقدار کھینچنا ہے۔ دال کو صاف کر کے پڑھیں گے، قاف کو موٹا کر کے پڑھنے کے ساتھ قاف کے بعد یا مدہ ہونے کی وجہ سے قاف کو 1 الف کی مقدار کھینچیں گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ، قاف کو لام سے ملائیں گے، قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اسی طریقے سے حمزہ کو نون سے ملائیں گے اس لیے کہ نون پر تشدید ہے اور تشدید ہونے کی وجہ سے نون میں غنہ کریں گے۔ میم کو ہم لام سے ملا دیں گے، میم کے بعد الف بھی ہے، اسے ہم نہیں پڑھیں گے جب ہم میم کو لام سے ملائیں گے اس لیے کہ لام ساکن ہے، اسی طریقے سے عین کو لام سے ملائیں گے، یہاں بھی لام ساکن ہے۔ عند اللہ، عین کو نون سے ملائیں گے اخفا یعنی غنہ کے ساتھ، دال کو لام سے ملائیں گے اور لفظ اللہ کے لام کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، اور تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا ٹھہراؤ کریں گے، اور لام پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے لام کو 1 الف کی مقدار کھینچیں گے۔ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ، اگلے صفحے پر چلتے ہیں۔ وَإِنَّمَا، حمزہ کو نون سے ملانا ہے، نون پر تشدید ہونے کی وجہ سے غنہ کی کریں گے، میم کے بعد الف حروف مدہ میں سے ہے لہٰذا میم کو 1 الف کی مقدار کھینچیں گے، اور الف پر مد ہونے کی وجہ سے میم کو 3 الف کی مقدار کھینچیں گے۔
انا نذیر۔ حمزہ کو صاف کر کے پڑھنا ہے۔ پورے قرآن میں یہ واحد جگہ ہے انا جہاں نون کے بعد حروف مدہ الف لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن اسے ہم نہیں پڑھیں گے، یہ بات یاد رکھیں۔ جہاں بھی لفظ انا آ جائے انا، وہاں ہم نہیں پڑھیں گے نون کے بعد الف کو، نون کو ہم بالکل نہیں کھینچیں گے۔ نذیر مبین، ذال کے بعد یا مدہ ہونے کی وجہ سے ذال کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، را کو موٹا کر کے پڑھنے کے ساتھ را پر تنوین ہے، اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ گیا، تو لہٰذا ہم نے اب تنوین کو ختم کر کے میم را کو میم سے ملائیں گے غنہ کے ساتھ۔ با کے بعد حروف مدہ میں سے یا آ گئی، لہٰذا با کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت آج کا ہمارا پڑھنا اور پڑھانا اپنی بارگاہ رحمت میں قبول و منظور فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔